الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ شعبان المعظم میں امام اعظم امام الائمہ کاشف الغمہ سراج الامہ امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس پاک منایا جاتا ہے، اور آپ کی بارگاہ اقدس میں خراج عقیدت و خراج محبت پیش کیا جاتا ہے، اور آپ کی دینی خدمات کو سلام عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں اہل محبت اور اہل عقیدت بالعموم اور بالخصوص احناف، جو کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فقہی اور اجتہادی مسائل میں مقلد اور پیروکار ہیں، وہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ اقدس میں سلام عقیدت و محبت پیش کرتے ہیں، اور آپ کے جو فضائل و کمالات ہیں اور اللہ رب العزت نے جو آپ کو شان و عظمت عطا کی ہے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ یقیناً امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس کو اللہ رب العزت نے یہ مقبولیت عامہ عطا فرمائی ہے کہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا جو اکثر حصہ ہے وہ فقہی اور اجتہادی مسائل میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقلد اور پیروکار ہے، اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑا شرف ہے کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے ہاں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ذات گرامی قدر کو یہ مقبولیت عامہ عطا فرمائی ہے۔ ہم امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فقہی اور اجتہادی مسائل میں مقلد ہیں، ان کی تقلید کرتے ہیں۔ جب ہم تقلید کی بات کرتے ہیں، ائمہ اربعہ میں سے کسی امام کی تقلید کی بات کریں یا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید کی بات کریں، تو ایک طبقہ جو کہ غیر مقلدین کا جو تقلید کو شرک فی رسالت قرار دیتے ہیں، اور نعوذ باللہ تعالیٰ ان ائمہ اربعہ میں سے کسی بھی امام کے مقلد اور پیروکار کو وہ نعوذ باللہ تعالیٰ گمراہ قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ لوگ قرآن و سنت کو چھوڑ کے اماموں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہم قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں اور یہ اماموں کو فالو کرتے ہیں قرآن و سنت کو چھوڑ کر۔ تو یہ اپنے اماموں کے پیروکار ہیں، یہ کتاب و سنت کو نہیں مانتے، یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے سیدھے سادے جو سنی مسلمان ہیں ان کو، اور ان کے ذہنوں میں وساوس ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اس سلسلہ میں ایک سنی مسلمان کو تقلید اور اجتہاد کے حوالے سے جو ضروری باتیں ہیں وہ اپنے ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ بحمداللہ تعالی ہم ائمہ مجتہدین کی جب پیروی کی بات کرتے ہیں، تقلید کی بات کرتے ہیں، تو ہم کتاب و سنت کے اندر جو اجتہادی مسائل ہیں، اختلافی مسائل ہیں جن میں اجتہاد کو دخل ہے، ان اجتہادی مسائل میں اپنے امام کو محقق سمجھ کے، مجتہد سمجھ کے ان اجتہادی مسائل میں امام کی پیروی کرتے ہیں کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے، نہ کہ نعوذ باللہ تعالیٰ کتاب و سنت کے خلاف ایک غلط تاثر دیا جاتا ہے۔ تو اس سلسلہ میں یہ بات بھی ذہن نشین کر لینی چاہیے اور سمجھنی چاہیے کہ جو مکلف کے اوپر جو مسائل لازم ہیں وہ دو طرح کے مسائل ہیں۔ ایک ہے مسائل کا وہ حصہ جو غیر اجتہادی مسائل ہیں، جس میں اجتہاد کو دخل نہیں ہے، سب کے ہاں مشترکہ اور متفق علیہ مسائل ہیں، اور دوسرا مسائل کا وہ حصہ ہے جس میں اجتہاد کو دخل ہوتا ہے، اجتہادی مسائل ہیں۔ جب ہم امام کی تقلید کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جو عامی غیر مجتہد شخص ہے جس میں اجتہاد کی صلاحیت نہیں ہے، ان اجتہادی مسائل میں اس پر واجب ہے کہ وہ کسی امام مجتہد کی پیروی کرے۔ جب امام مجتہد کی پیروی کرنی ہے تو جو چار ائمہ، جن چاروں اماموں کی فقہ کو باقاعدہ مدون کیا گیا اور ان کی فقہ مدون ہو کے مسلمانوں کے اندر شائع ہو چکی، اور مسلمانوں نے اس فقہ کو فالو کیا اور تسلیم کیا، ان چاروں اماموں میں سے کسی بھی امام کی پیروی کرے گا، تقلید کرے گا تو وہ درست ہے، اور اس سے خروج کرنے والا وہ امت کے اجماع کا منکر ہے اور امت کے اجماع سے نکلنے والا ہے، کیونکہ ان چاروں اماموں کی تقلید کے اوپر امت کا اجماع اور اتفاق ہو چکا ہے، اور ان چاروں مذاہب کے اوپر امت متفق ہو چکی ہے کہ ان چاروں مذاہب میں سے جس مذہب کی پیروی کر کے اجتہادی اور اختلافی مسائل کے اوپر عمل کیا جائے گا تو وہ بندہ بالکل اپنے طریقے پر درست ہوگا،
اور ان سے اگر خروج اور کوئی عدول کرتا ہے تو وہ اہل سنت و جماعت کے طریقے پر نہیں ہوگا۔ اب اس اجماعی اور جو اتفاقی معاملہ ہے اس سے انحراف کرتے ہوئے اور اس سے عدول کرتے ہوئے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ دیکھیں یہ تو ائمہ مجتہدین کی بات کرتے ہیں، پیروکاری کی، اور ہم تو ڈائریکٹ قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں، اور وسوسہ لوگوں کے دلوں میں اور ذہن میں ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ جو بنیادی چیز ہے اس کو ذہن میں بٹھانا ضروری ہے کہ بھئی اجتہاد کیا ہوتا ہے، مجتہد کون ہوتا ہے، اور کون کون سے مسائل اجتہادی ہیں، اور اجتہاد کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے بنیادی طور پر یہ بات سمجھ لیں کہ جو ہمارے دین کے ادلہ ہیں، دلائل ہیں، ان کو ادلہ اربعہ کہا جاتا ہے۔ 4 دلائل ہمارے دین کے جہاں سے دین کے مسائل کو اخذ کیا جاتا ہے، ان میں سے پہلی دلیل اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے، دوسری دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور تیسری دلیل امت کا اجماع اور اتفاق ہے، اور چوتھی دلیل ہے اجتہاد مجتہد کا۔ مجتہد کا اجتہاد اجتہادی مسائل میں جب ہوگا تو غیر مجتہد عامی شخص کے لیے واجب ہے کہ ان اجتہادی مسائل میں مجتہد کی تقلید کرے، مجتہد کی پیروی کرے۔ ادلہ اربع کے ثبوت کے لیے ایک حدیث سنن ابی داؤد کے اندر 3592 نمبر، السنن الکبری امام بہقی کی کتاب جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 114 پر، اور سنن دارمی کے اندر اور مسند احمد ابن حنبل کے اندر 21502 نمبر حدیث ہے، سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث، اسے حدیث معاذ بھی کہا جاتا ہے، صحیح حدیث ہے۔ اس پر ائمہ محدثین نے باقاعدہ تصحیح کی اور ائمہ مجتہدین نے اس کو اپنا مستدل قرار دیا، اور وہ حدیث یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو ملک یمن کی طرف قاضی بنا کے بھیجا، تو جاتے وقت ان کو نبی کریم علیہ السلام نے ان سے پوچھا، اذا عرض لک قضاء، اے معاذ اگر تجھے کوئی فیصلہ کرنا پڑ جائے اور مسئلہ پیش آ جائے تو اس کا حل کیسے کرے گا؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ اقضی بکتاب اللہ، میں اس کا حل کتاب اللہ سے کروں گا۔ فرمایا ان لم تجد فی کتاب اللہ، اگر تو اس کا حل کتاب اللہ میں نہ پائے تو پھر کیا کرے گا؟ عرض کی اقضی بسنت رسول اللہ، پھر میں اللہ کے رسول کی سنت سے اس کا حل تلاش کروں گا۔ فرمایا ان لم تجد فی سنت رسول اللہ، اگر تو رسول اللہ کی سنت میں اس کا حل نہ پائے تو پھر کیا کرے گا؟ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجتہد برأیی ولا آلو، میں اپنی رائے سے اس میں اجتہاد کروں گا اور اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ، اس ذات کے لیے خوبیاں ہیں جس نے اپنے رسول کے قاصد کو یہ توفیق عطا فرمائی۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد کے اندر، السنن الکبری للبیہقی کے اندر، سنن دارمی کے اندر، مسند احمد بن حنبل کے اندر موجود ہے۔ حافظ ابن کثیر نے اس حدیث کو تفسیر ابن کثیر پہلی جلد صفحہ 15 پہ نقل کیا اور نقل کر کے کہا، وَهَذَا الْحَدِيثُ فِي الْمَسَانِيدِ وَالسُّنَنِ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ، یہ حدیث سنن اور مسانید کے اندر جید سند کے ساتھ موجود ہے۔ حافظ ابن عبد البر اندلسی نے اپنی کتاب جامع بیان العلم و فضلہ میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 92 پہ اس روایت کو ذکر کر کے کہا، حدیث و معاذ صحیح مشہور، حضرت معاذ بن جبل کی حدیث صحیح مشہور ہے، رواہ الائمۃ العدول، اس کو ائمہ عدول نے، عادل ائمہ نے اس کو روایت کیا، وہو اصل فی الاجتہاد والقیاس، اور یہ حدیث اجتہاد اور قیاس کے باب میں اصل کی حیثیت رکھتی ہے۔ حافظ ابن عبد البر نے بھی اس کی تصحیح کی، اور ابن قیم الجوزیہ اعلام الموقعین کی جلد 1 صفحہ 176 پہ لکھتے ہیں، وَهَذَا إِسْنَادٌ مُتَّصِلٌ وَرِجَالُهُ مَعْرُوفُونَ بِالثِّقَةِ، کہ اس حدیث کی سند متصل ہے اور اس کے راوی جو ہیں وہ ثقہ ہیں۔ قاضی شوکانی نے فتح القدیر جلد 2 صفحہ 219 پہ لکھا، وَهُوَ حَدِيثٌ صَالِحٌ لِلْاحْتِجَاجِ بِهِ،
یہ حدیث صالح للاحتجاج ہے، لہذا یہ حدیث صحیح ہے، ائمہ عدول نے اس کو روایت کیا اور ائمہ مجتہدین نے اس سے استدلال کیا ہے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں، جس میں ادلہ شریعہ کا بیان کیا گیا، کتاب اللہ، سنت رسول اور اجتہاد کا، اور اس کے ساتھ المستدرک علی الصحیحین کی حدیث ہم ملا لیتے ہیں، جس میں مضمون یہ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت میری امت کو گمراہی پہ جمع نہیں فرمائے گا، یعنی یہ امت جو ہے وہ ٹوٹلی طور پہ، کلیہ طور پہ گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی، امت کا اجماع جو ہے وہ گمراہ نہیں ہو سکتا، تو جس بات پر امت اجماع اور اتفاق کر لے وہ مسئلہ گمراہی والا نہیں ہو سکتا، اس سے اجماع کی حجیت جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے، اور دیگر اس پر دلائل بھی موجود ہیں۔ تو ان احادیث کی روشنی میں جو ادلہ اربع ثابت ہوتے ہیں اور سامنے آتے ہیں، وہ کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع امت اور اجتہاد مجتہد کا، یہ بھی دلیل ہے جب مجتہد اجتہاد کرتا ہے تو وہ اپنے اجتہاد پر خود بھی عمل کرتا ہے، اور غیر مجتہد جو کہ اجتہاد کی صلاحیت نہیں رکھتا وہ مجتہد کے اس اجتہادی فیصلے پر عمل کرنا اس پر واجب ہوتا ہے، چاہے وہ جس بھی مجتہد کی تقلید اور پیروی کر لیتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مجتہد کون ہوتا ہے اور اجتہاد کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، اور وہ کون سے مسائل ہیں کہ جو اجتہادی مسائل ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں، جب ادلہ شرعیہ، ادلہ اربع کا بیان سامنے آ گیا کہ یہ دلائل ہیں، تو شرعی دلائل سے ظاہر ہے کہ مجتہد نے دلائل لے کے اجتہاد کرنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے مجتہد کے لیے ضروری ہے، مجتہد وہ شخص ہو جو ان تمام ادلہ شرعیہ سے متعلقہ جتنے علوم و فنون ہیں اس پہ مہارت تامہ اور کامل دسترس رکھتا ہو۔ سب سے پہلے دلیل کی بات کرتے ہیں کتاب اللہ، قرآن مجید۔ جب ہم قرآن مجید کی بات کرتے ہیں تو قرآن مجید چونکہ عربی زبان میں ہے، مجتہد کے لیے ضروری ہے کہ وہ عربی زبان کا ماہر ہو، اور قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے جتنے علوم و فنون کی ضرورت ہے، عربی گرامر ہو، عربی لغت ہو، عربی کی فصاحت و بلاغت ہو، معانی، بیان، بدیع، یہ سارے علوم اس پر مجتہد کو مہارت تامہ ہوتی ہے حاصل، اور وہ اس کا ایکسپرٹ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو فقہاء نے استدلال کے لیے کتاب اللہ کی جو تقسیم کی ہے، 20 اقسام کتاب اللہ کی فقہاء نے کی ہیں، اصولیین نے، کہ جب استدلال کیا جاتا ہے تو وہ اس اعتبار سے 20 اقسام بیان کرتے ہیں کہ کتاب اللہ کے اندر خاص بھی ہے، عام بھی ہے۔ خاص، عام، مشترک، مول، حقیقت، مجاز، صریح، کنایہ، ظاہر، نص، مفسر، محکم، خفی، مشکل، مجمل، متشابہ، مسئلہ عبارت النص سے، اشارت النص سے، دلالت النص سے یا اقتضاء النص سے، یہ تمام جو اقسام ہیں کتاب اللہ کی، ان کی تمام تعریفات اور ان سے جس طریقے سے مسائل کا استنباط و استخراج کرنا ہوتا ہے، یہ مجتہد کے پیش نظر ہوتی ہیں، اور ان تمام پہ اس کو کامل دسترس حاصل ہوتی ہے۔ پھر کتاب اللہ کے بعد سنت کی بات آتی ہے، تو سنت سے متعلقہ یعنی حدیث سے متعلقہ جتنے علوم و فنون ہیں، جب حدیث کی بات آئے گی، حدیث کے صحیح و ضعیف ہونے کی، قبول و رد کے اعتبار سے، تو ہر جو علم حدیث سے متعلقہ ہے اس پر بھی مجتہد کو مہارت تامہ حاصل ہوتی ہے۔ حدیث صحیح کون سی ہوتی ہے، ضعیف کون سی ہوتی ہے، اور اس میں پھر یہ بات بھی ہے، ایک ہے محدثین کے اصول، ایک ہے فقہاء کے اصول۔ حدیث کو صحیح اور ضعیف قرار دینے کے لیے جو اصول و ضوابط اور شرائط فقہاء نے رکھی ہیں اور محدثین نے رکھی ہیں، ان تمام کے اوپر اس کو مہارت تامہ اور کامل دسترس ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھیے، جب ہم فقہاء اور محدثین کے اصولوں کی بات کرتے ہیں تو محدثین کے ہاں حدیث کے صحیح ہونے کے لیے 5 شرائط بیان کی جاتی ہیں۔ حدیث کی سند متصل ہو، اس کے راوی عادل ہوں، تام و ضبط ہوں، اس میں علت قاعدہ موجود نہ ہو، اور وہ حدیث جو ہے وہ شاذ نہ ہو، یہ 5 شرطیں پائی جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ شرطوں کی بنیاد پہ یہ حدیث صحیح ہے۔ محدثین کے ہاں یہ شرطیں ہیں، فقہاء اس سے اضافی کنڈیشن اور شروط لگاتے ہیں، ان کے ہاں ان کا اپنا منہج اور اپنا ان کا جو ہے نا وہ ایک ظاہر ہے کہ اسلوب ہے، اس کے مطابق وہ حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ حدیث کے قبول و رد کے لیے پھر آگے شرائط کا اور منہج کا اختلاف بھی ہے۔ اس کی ایک مثال چھوٹی سی کہ بعض احادیث وہ ہیں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صحیح ہیں لیکن امام مسلم کے نزدیک وہ ضعیف ہیں۔ بعض احادیث وہ ہیں کہ جو امام مسلم کے نزدیک صحیح ہیں لیکن امام بخاری کے نزدیک وہ احادیث صحیح نہیں بلکہ وہ ضعیف ہیں۔ یعنی محدثین کا ایک منہج ہونے کے اعتبار سے صرف شرائط میں اختلاف کی بنیاد پہ حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے کا ان کا نتیجہ جو ہے وہ مختلف آتا ہے۔
آراء مختلف ہو جاتی ہیں، یہ صرف محدثین کی بات ہے۔ جب محدثین کے ساتھ ہم دوسرے جو علماء ہیں، فقہا، جو حدیث کو لیتے ہیں، پھر اس سے استدلال کرتے ہیں، پھر اس سے رزلٹ اور نتیجہ نکالتے ہیں، مسائل کا استنباط و استخراج کرتے ہیں، ان کے ہاں کچھ ان کے اضافی جو ہے وہ شرائط و ضوابط ہیں، وہ اپنے ان شرائط و ضوابط کو سامنے رکھ کر حدیث کے قبول و رد کے لیے فیصلہ کرتے ہیں۔ اور یہ بات بھی یہاں ذہن نشین رہے کہ محدثین کے حدیث کے اصول بعد میں مدون ہوئے، بعد میں مرتب کیے گئے، اور فقہا نے محدثین سے پہلے اصول حدیث مرتب کیے ہیں۔ اس کے لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ فقیہ بھی ہیں، محدث بھی ہیں، ان کی کتاب و رسالہ اٹھا کر دیکھ لیں، الرسالہ۔ امام قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی المتوفیٰ 182 ہجری، ان کی جو کتابیں ہیں وہ اٹھا کر دیکھ لیں، انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر جو ہے وہ اصول بیان کیے ہیں حدیث کے قبول و رد کے اعتبار سے۔ تو یہ صرف کتاب اللہ کے بعد سنت رسول کی بحث ہے، پھر اجماع کے مراتب ہیں۔ ان تمام علوم و فنون کے اوپر جو کامل مہارت اور دسترس رکھتا ہے اس کو مجتہد کہا جاتا ہے۔ مجتہد پھر اجتہاد کرتا ہے۔ اب آ جائیں مسائل کی طرف۔ مسائل کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو مسائل وہ ہیں کہ جو غیر اجتہادی ہیں، جن مسائل میں اجتہاد کو دخل نہیں ہے، بالکل وہ متفقن علیہ اور مسلمہ مسائل ہیں، تمام کا اتفاق ہے، غیر اجتہادی مسائل ہیں۔ اور مسائل کی دوسری قسم وہ ہے جو اجتہادی مسائل ہیں جس میں اجتہاد کو دخل ہے، مجتہد کو اجتہاد کرنا پڑتا ہے۔ وہ جو اجتہادی مسائل ہیں ان میں بھی دو کیٹیگریاں ہیں۔ بعض اجتہادی مسائل تو وہ ہیں کہ جو غیر منصوص ہیں، غیر منصوص یعنی سرے سے ان کا کتاب و سنت کے اندر صراحت کے ساتھ ذکر مذکور نہیں ہے۔ اور دوسری قسم وہ ہے کہ جو منصوص ہیں، منصوص ہیں لیکن منصوص ہونے کے باوجود اس میں اجتہاد کو دخل ہے۔ پہلے یہ سمجھ لیں کہ اصطلاح میں منصوص ان مسائل کو کہتے ہیں کہ جس پر نص وارد ہے۔ نص کس کو کہتے ہیں؟ اصطلاح میں نص کہتے ہیں ما سیق الکلام لاجلہ، نص اس کو کہتے ہیں جس کے لیے کلام کو چلایا جائے۔ یہ اصطلاح میں تعریف ہے نص کی، لیکن آپ کو میں سادہ انداز میں بتا دیتا ہوں، آپ سادہ اور عام الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ نص کہتے ہیں کہ وہ مسئلہ جو سادہ انداز میں کہ جو کتاب و سنت کے اندر جس کا باقاعدہ طور پہ صراحت کے ساتھ، یا یوں کہہ لیں کہ نام لے کے ذکر کر دیا گیا ہو، نام لے کے ذکر کر دیا گیا، اس پر نص وارد ہے، لیکن نص کے وارد ہونے کے باوجود اس میں اجتہاد کو دخل ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ اجتہاد کو پھر کیسے دخل ہوا جب وہ مسئلہ منصوص ہے؟ تو وہ اس طرح کہ نص ہونے کے باوجود بعض اوقات مسائل کے اندر اس نص کو سمجھنے کے اندر پیچیدگی آ جاتی ہے، دشواری آ جاتی ہے۔ مسئلہ منصوص ہے لیکن اس کو سمجھنے میں دشواری آتی ہے، اور وہ دشواری اور پیچیدگی کیوں آتی ہے؟ اس کی ایک وجہ ہوتی ہے تعارض نصوص۔ نصوص بعض اوقات بظاہر آپس میں ٹکرا رہی ہوتی ہیں، ان نصوص کو تعارض کی بنیاد پہ مجتہد نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ یہ نصوص آپس میں جو ٹکرا رہی ہیں، اب میں اس کا فیصلہ کروں گا کہ کس نص کو راجح قرار دینا۔ مسئلہ ایک ہے، ایک جانب روایات اور نصوص اور دلائل موجود ہیں جو مسئلے کا اس بات کر رہے ہیں کہ یہ مسئلہ اس طرح ثابت ہے، اور دوسری طرف دلائل موجود ہیں جو اس مسئلے کی نفی کر رہے ہیں اور ثابت کر رہے ہیں کہ اس میں یہ مسئلہ جو ہے وہ ثابت نہیں ہے، یا اس کی نفی کر رہے ہیں۔ ایک درجے کے یا ایک طبقے کے دلائل ہیں جو اس بات کر رہے ہیں، اور دوسری طرف دلائل جو ہیں وہ نفی کر رہے ہیں۔ تو اب مجتہد نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ ان دلائل کو دیکھ کے پہلے تو دیکھنا ہوتا ہے کہ ان میں سے کوئی ناسخ منسوخ تو نہیں، کہ ایک قسم کے یہ دلائل ہیں یہ منسوخ ہیں اور دوسری قسم کے ناسخ ہیں۔ مجتہد کے سامنے جب ظاہر ہو جائے کہ یہ ناسخ اور یہ منسوخ ہے تو پھر وہ ناسخ پر عمل کرتا ہے اور منسوخ کو چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طرح اگر ناسخ منسوخ کا ثبوت نہ مل سکے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپس میں یہ دلائل ٹکرا رہے ہیں، ان میں سے راجح کون سا ہے اور مرجوح کون سا ہے، کس کو راجح قرار دیا جائے اور کس کو مرجوح قرار دیا جائے۔ راجح مرجوح کا فرق کرنا مجتہد کا کام ہے۔ اس دشواری اور پیچیدگی کو دور کر کے مجتہد جو ہے وہ فیصلہ دیتا ہے۔ اس کی کئی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں، فاتح خلف الامام کا مسئلہ ہو، رفع الیدین کا مسئلہ ہو، اونچی آمین کا مسئلہ ہو، یہ سارے مسائل اس طرح کے ہیں کہ جو دلائل دونوں طرف موجود ہوتے ہیں، ان تعارض نصوص جو ہیں
اس کو دور تعارض کو دور کر کے یا جو ہے نا اس کو ختم کر کے مجتہد جو ہے وہ عمل کی راہ ہموار کرتا ہے اپنے اجتہاد کے ذریعے سے۔ اس کی کئی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں کہ نص موجود ہے، لیکن نص کے موجود ہونے کے باوجود صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ صحیح بخاری کے اندر 4119 نمبر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احزاب کے موقع پر صحابہ کرام علیہ مردوان کو حکم دیا اور کہا کہ لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ، تم بنی قریظہ جاؤ اور تم نے عصر کی نماز بنی قریظہ جا کے پڑھنی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، صحابہ کرام علیہ مردوان چل پڑے بنی قریظہ کے محلے یا بستی کی طرف۔ رستے میں عصر کی نماز کا وقت آ گیا۔ اب یہاں نص موجود ہے، حضور کا حکم موجود ہے، نص موجود ہے، لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ تھا، صحیح بخاری 4119 نمبر حدیث ہے۔ صحابہ کرام ایک مقام پہ پہنچے، رستے میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، دو گروہ بن گئے، آراء مختلف ہو گئیں۔ ایک گروہ کا موقف یہ تھا کہ عصر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے اور عصر کی نماز کو پڑھ لیں۔ حضور کے فرمانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم نے عصر کی نماز کو قضا کر دینا ہے اور جا کے قضا کر کے عصر کی نماز بنی قریظہ کے محلے میں پڑھنی ہے، بلکہ مطلب یہ تھا کہ تم نے اتنی جلدی جانا ہے کہ تمہیں عصر کی نماز کا وقت بنی قریظہ کے محلے میں جا کے ہو، ان کی بستی میں ہو۔ ایک کا موقف یہ تھا، لہذا وہ کہتے کہ ہم عصر کی نماز یہاں پڑھیں گے اور پڑھ کے پھر نکل جائیں گے۔ دوسروں نے کہا نہیں، حضور کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے جو ہے وہ عصر کی نماز جا کے پڑھنی بنی قریظہ ہے، چاہے تاخیر کیوں نہ ہو جائے، چاہے لیٹ کیوں نہ ہو جائے، تم نے عصر کی نماز وہیں جا کے پڑھنی۔ دونوں نے اپنے اپنے اجتہاد کے مطابق عمل کیا، دونوں گروہوں نے۔ ایک گروہ نے رستے میں نماز پڑھ لی اور دوسرے نے وہاں جا کے پڑھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں انہوں نے اپنا سارا واقعہ بیان کیا، تو حدیث کے اندر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی پر تنقید نہیں فرمائی۔ دونوں نے چونکہ اپنے اجتہاد سے فیصلہ کیا، نص کے باوجود انہوں نے نص کو اپنے اجتہاد سے سمجھا کہ مطلب یہ ہے کہ رستے میں پڑھنی ہے، اور دوسروں نے یہ سمجھا کہ نہیں، وہاں بنو قریظہ کے علاقے میں جا کے پڑھنی ہے، ان کی بستی میں جا کے پڑھنی ہے، علاقے محلے میں جا کے پڑھنی ہے، انہوں نے وہاں جا کے پڑھ لی۔ وہ اپنے اجتہاد پر درست تھے اور یہ صحابہ اپنے اجتہاد پر درست تھے۔ مسئلہ تھا اجتہادی نص کے باوجود۔ بعض کا یہ ہوتا ہے کہ نص ہوتی ہے لیکن پھر بھی اجتہاد کرنا پڑتا ہے، وہ کیوں؟ تعدد وجوہ معانی کی وجہ سے۔ نص کے اندر لفظ ہوتا ہے لیکن لفظ کے معانی کے اندر اختلاف ہوتا ہے کہ اس نص کا کون سا معنی مراد لیا جائے۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے عورت کو عدت گزارنے کا حکم دیا جب اس کو طلاق ہو جائے، یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، وہ عورتیں جن کو طلاق ہو جائے وہ کیا کریں؟ وہ 3 قروء تک عدت گزاریں۔ اب کلمہ قروء قرآن مجید میں استعمال ہوا، اس قروء کا معنی طہر بھی ہے یعنی پاکی کے ایام، اور حیض بھی ہے یعنی ایام مخصوصہ جن ایام میں عورت نماز اور روزہ نہیں کر سکتی۔ یہاں اس آیت میں قروء کا معنی کون سا لینا ہے؟ طہر کا لینا ہے یا کہ حیض والا لینا ہے؟ چونکہ معنی دونوں موجود ہیں، اس معنی کو، ان معانی میں سے کس معنی کو ترجیح دی جائے گی، اس میں اجتہاد کو دخل ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیض والے معنی کو ترجیح دی، امام شافعی رحمۃ اللہ اپنے منہج کے مطابق، اپنے اصولوں کے مطابق انہوں نے طہر والے معنی کو ترجیح دی، تو یہاں اجتہاد کو دخل تھا، اجتہاد کے مطابق انہوں نے فیصلہ فرما دیا۔ اسی طریقے سے اجتہاد کرنا پڑتا ہے اجمال اور ابہام کو دور کرنے کے لیے۔ بعض اوقات نص ہوتی ہے لیکن نص کے ہونے کے باوجود وہاں اس نص میں اجمال ہوتا ہے، اجمال اور ابہام ہوتا ہے، اس کو دور کرنے کے لیے، اس کی تفصیل بیان کرنے کے لیے مجتہد اجتہاد کرتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے حکم دیا جب نماز کے لیے تم اٹھو، اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين۔ نماز کے لیے اٹھو تو تم کیا کرو؟ اپنے چہروں کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے چہروں کو دو، اپنے ہاتھوں کو دو کوہنیوں سمیت، اور اپنے سروں کا مسح کرو، اپنے پاؤں کو دو ٹخنوں سمیت۔ سروں کا مسح کرنے کا حکم یہاں مجمل ہے، اس آیت کے اندر اجمال ہے، اس کی تفصیل ہے کہ کتنا حصہ سر کا مسح کرنا فرض ہے، اس اجمال کی تفصیل کرنی ہے مجتہد نے ادلہ شریعہ کی روشنی میں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اجمال کی تفصیل کے لیے ایک حدیث کا سہارا لیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر وضو فرمایا، وَمَسَحَ عَلَى نَاصِيَةٍ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشانی کی مقدار مسح فرمایا۔
پیشانی کی مقدار مسح جو ہے اس سے ثابت ہوا اس حدیث سے کہ کم از کم پیشانی کی مقدار اگر مسح کر لیا جائے تو فرض ادا ہو جاتا ہے۔ لہذا یہاں اس آیت میں جو حکم دیا گیا ہے کہ سر کا مسح کرو تو کم از کم چوتھائی سر کا مسح کرنا جو ہے اس آیت سے فرض ثابت ہوتا ہے حدیث کی روشنی میں۔ چونکہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو منہج ہے وہ یہ ہے، الانتقام میں حافظ ابن عبد البر اندلسی نے نقل کیا، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سب سے پہلے میں مسئلہ کتاب اللہ سے لیتا ہوں، پھر سنت رسول سے لیتا ہوں، اور اگر نہ ملے تو صحابہ اکرام علیہم رضوان کے اقوال سے لیتا ہوں، اور اگر یہاں سے بھی نہ ملے تو پھر میں جو ہے وہ مسئلہ اپنے اجتہاد سے بیان کرتا ہوں۔ یعنی اگر تابعین کی بات آتی ہے تو خود امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی تھے، فرماتے تھے کہ وہ بھی رجال ہیں اور ہم بھی رجال ہیں، اب ہم مسئلہ جو ہے وہ اجتہاد سے حل کریں گے۔ اجتہاد کیا ہوتا ہے اور مجتہد جو ہے وہ قیاس اور اجتہاد کس طرح کرتا ہے؟ حکم الفرع بالاصل، وہ اصل کو سامنے رکھتا ہے اور اصل کو سامنے رکھ کے فرع کا حکم بیان کرتا ہے، فرع کا حکم بیان کرتا ہے اصل کو سامنے رکھ کر، جو اصول اور ضوابط ہیں ان اصول و ضوابط کی روشنی میں۔ تو بحمد اللہ تعالیٰ یہ جو اجتہاد کا اور تقلید کا اہل سنت کا اجماعی موقف ہے ان ائمہ اربعہ کی تقلید کا، وہ بحمد اللہ تعالیٰ ان مسائل کے حوالے سے ہے جو اجتہادی مسائل ہیں، جن میں اجتہاد کو دخل ہے، اور باقاعدہ طور پہ امت کے ائمہ نے ان اجتہادی مسائل کو اپنے اجتہاد سے لکھا، اپنے شاگردوں کو لکھوایا، اور ان کی باقاعدہ سے فقہ جو ہے وہ مدون ہوئی۔ اس تمام تحقیق سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ ائمہ اربعہ میں سے کسی امام کی اگر تقلید کی جاتی ہے تو وہ اجتہادی مسائل میں، کتاب و سنت کے اجتہادی مسائل وہ منصوص ہوں، اس میں اجتہاد کو دخل ہو، اجتہاد کی ضرورت پیش آتی ہو، ان اجتہادی مسائل میں جو ائمہ دین نے اجتہاد کیا ہے، وہ شخص جو عامی ہے، غیر مجتہد ہے، اس پر واجب ہے کہ ان اجتہادی مسائل میں امام کی پیروی کرے۔ اب تانا یہ دیا جاتا ہے کہ یہ قرآن و سنت کو چھوڑ کے اماموں کی پیروی کرتے ہیں۔ بھائی قرآن و سنت پر عمل کرنے کے لیے امام کی پیروی کی جاتی ہے۔ قرآن و سنت کے ان اجتہادی مسائل میں جہاں اجتہاد کو دخل ہے، امام نے جو فیصلہ کیا ہوتا ہے، امام کی تحقیق پر اعتماد کرتے ہوئے ہم ان اجتہادی مسائل میں امام کی پیروی کرتے ہیں۔ ہم تو ان اماموں میں سے کسی امام کی پیروی کرتے ہیں، اور ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی پیروی کرتے ہیں۔ بتاؤ تم کس کی اجتہادی مسائل میں پیروی کرتے ہو؟ جو مسائل اجتہاد سے تعلق رکھتے ہیں، تم 15ویں صدی کے مولویوں کی تقلید کرو تو وہ تقلید عین ایمان بن جائے، اور امت جو ہے وہ خیر القرون کے اماموں کی تقلید کرے، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید کرے، اور وہ شرک بن جائے نعوذ باللہ تعالیٰ، اور وہ کتاب و سنت سے بغاوت بن جائے۔ تو امام کی جو پیروی اور تقلید ہے وہ کتاب و سنت کو چھوڑنے کے لیے نعوذ باللہ نہیں ہوتی، بلکہ کتاب و سنت پر عمل کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ کتاب و سنت کے وہ مسائل جو اجتہادی ہیں اس میں محقق کی تحقیق پر عمل کیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی ذہن نشین کرنے کے ہوتا یہ ہے کہ جو معترضین ہیں وہ تقلید مذموم کے حوالے پیش کر کے لوگوں کو تقلید محمود سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تقلید کی دو قسمیں، تقلید مذموم اور تقلید محمود۔ ہم تقلید مذموم کی بات نہیں کر رہے، ہم تو تقلید محمود کی بات کر رہے ہیں، کہ جہاں حکم ہے اس بات کا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھو اگر تمہیں نہیں پتا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو میری طرف رجوع جس نے کیا اس کی پیروی کرو۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ المستدرک علی الصحیحین میں 426 اور 427 نمبر حدیث ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، وہ فرماتے ہیں کہ اس اہل اولو الامر سے مراد وہ اہل علم ہیں، فقہا ہیں، خیر والے لوگ ہیں، ان کی اتباع کا حکم، ان کی پیروی کا حکم ہے۔ تو ہم تو بحمداللہ تعالیٰ قرآن و سنت کی روشنی میں جو دین کے ایکسپرٹ اور ماہرین ہیں، اہل علم ہیں، اہل فقہ ہیں، دین کو سمجھنے والے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں۔ ہمارا تقلید مذموم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہم تو بحمداللہ تعالیٰ تقلید محمود کے قائل ہیں، جس کا حکم ہے کتاب و سنت کے اندر، اور پوری امت کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے۔